یہ دو دعائیں ان کا تقدیر کے ساتھ تعلق ہے. میری بات چل رہی تقدیر کی، تقدیر کے ساتھ تعلق ہے. کیسے؟ ان دو دعاؤں کا تعلق قرآن سے ہے. میں بات کو ذرا کھول رہا ہوں، ذرا کان سنبھال کے بیٹھیں اور ہوش کو ذرا بیدار کر لیں. ان دو دعاؤں کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے. وہ کیسے؟ میری بات پہ غور کیجئے گا. قرآنی دعائیں ہیں. قرآن کی ہر دعا ہے اس لیے کہ مانگو اور دو. بس ہے اس لیے کہ مانگو اور دو، یا تجھے ملے یا پھر تیری نسلوں کو ملے. رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یا تجھے ملے یا تیری نسلوں کو ملے. اور سچی بات ہے، مل کے رہتا ہے. اور حقیقت کہہ رہا ہوں، مل کے رہتا ہے. اور وہ کریم آقا ہے، وہ دیتا ہے، نسلوں کو دیتا ہے اور بعض اوقات دیتا ہے. یہ جو دو دعائیں ہیں یہ قرآنی دعائیں ہیں. ان کے ساتھ رب کی تقدیر ہے. اور اگر تقدیر میں بدبختی لکھی ہے اور تقدیر میں آخرت کی شقاوت لکھی ہے، آخرت کا دھکے لکھے ہیں، انشاءاللہ اس کی شان کریمی ہے. پھر دنیا حسنہ اور پھر یہ پڑھتے ہی. اور دیکھو ہمیشہ عمل کے دوران دعا بڑی قبول ہوتی ہے. عمل کے دوران دعا بہت قبول ہوتی ہے. جالنی یہ جو کے بعد التحیات میں یہ جو دعائیں آپ مانگیں گے یہ قبول ہیں. کیوں؟ آپ نماز میں بیٹھے ہیں اور وہ بندہ نماز پڑھ رہا، آخری صدی کا بندہ ہے اور وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا اور اس طبقے میں نماز پڑھ رہا جس میں 5% نمازی ہیں اور رمضان میں 10 سے 15% نمازی ہو جاتے ہیں. عمومی 5% نمازی ہیں. اور وہ بندہ جس کے دل میں خیالوں کا ایک طوفان ہے، پر رب کہتا ہے اچھا آ جا آ تو گیا، آ جا. خیالوں کا طوفان، گمان اور خیال اور تصورات کی پتہ نہیں کیا کیفیت. اس دوران اگر کوئی رب جالنی کے بعد ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، یقین جانیے تقدیر کے لکھے مٹ جاتے ہیں. اگر تیری تقدیر میں تیرے لیے بہت سی سزائیں، تیرے لیے بہت سی آفتیں، تیرے لیے بہت سی مشکلیں اور تیرے لیے بہت سی پریشانیاں اور تیرے لیے بہت سی ذلتیں اور ظلمتیں اگر تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اس کی شان کریمی کے اور سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. اور ان قرآنی دعاؤں کی طاقت کو میں بیان کیا کر سکوں، اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں. اور محدثین، اولیاء، صالحین، اللہ والوں کے اور بزرگوں کے اور سلف کے مسلسل مشاہدات کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ اس بری تقدیر کو بدل دیتا ہے. اور اس طرح یہ پڑھ رہا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. مولا میرے پاس اولاد کو درست کرنے کا کوئی ہیلا نہیں ہے. ماحول ایمان سوز ہے، ایمان ساز نہیں. ایمان سوز ہے، ایمان ساز نہیں. میں پھر لفظ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں اللہ والوں، ایمان سوز ہے، ایمان ساز نہیں. میری نسلوں کو مجھے ماحول بنانے والا نہیں ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تیری نافرمانیوں کے لاشیں پڑے ہیں، تیرے مدینے والے کی سنتوں کے لاشیں پڑے ہیں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر ہر طرف بس یہ عجیب نظام ہے. مولا یہ ایک لاشیں پڑے ہیں، بس ہر طرف یہ نظام ہے. ایمان سوز ماحول ہے. اگر میرا ایمان تھوڑا سا ہے بھی تو اس کو بھی چھین لے، اس کو بھی ریزہ کر لے اور میرے قدم ڈگمگا جائیں، میرا جسم تھر تھرا جائے، میرا دل مچل جائے، میری آنکھوں میں چمک بڑھ جائے، میرے منہ میں پانی آ جائے، میرا ہاتھ بڑھ جائے، میرے قدم اٹھ جائیں اور مجھ سے خطا ہو جائے. مولا یہ ماحول ہے، یہ ماحول ہے. ایمان سوز ماحول ہے. ادھر نظر اٹھاتا ہوں تو سائن بورڈ پہ کچھ اور ملتا ہے، نیچے نظر اٹھاتا ہوں تو چلتی پھرتی صورتوں میں نظر چہرے اور ملتے ہیں. جدھر دیکھتا ہوں مولا ادھر تو سب
नाफरमानी ही नाफरमानी है, ये ईमान सोज माहौल है। तो रब्बना हब लना, मौला मैं भी, मेरी बीवी भी और मेरी ज़ुर्रियत भी, मेरी नस्लें और क़यामत तक आने वाली नस्लों को, याद रखिए दुआ बड़ी ताकतवर है, बुढ़ापे के रोने से बचाने वाली है, बुढ़ापे के सिसकने से बचाने वाली है। रब्बना हब लना, मौला मुझे और मेरी नस्लों को, मेरी बीवी को या मेरी बीवियों को, मौला तू बस ठंडक ऐसी बना दे। और एक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, अगर मौला तूने मुझे मालदार नहीं किया तो फकीर तो ना बना, मैं फकीर ना, ठीक है मालदार तेरे अमर में मैं नहीं हूं, तुझे मुझे आखिरत में मालदार करना है, वरना मुझे दुनिया में फकीर ना बना। ऐसा ना बना कि ऐसा ना बना कि क्या, वो एक दुआ मुझे याद आई है कि जादिल बला व दरक शिकावत व शमाततिल आदा, ऐसा ना बना मुझे मौला कि मेरे दुश्मन मुझे देख के हंसे, हदीस है बकायदा, व शमाततिल आदा, आदा कहते हैं दुश्मनों को, शमाता कहते हैं, शमाता मैंने एक जगह इसका माना पढ़ा, बगलू में मुंह दे दे के हंसे ना, जैसे कि हाँ अब क्या हाल है, देखो हशर है ना इसका, इसका कैसे हाल है, देखो कैसे इसका हशर हो गया, बर्बाद हो गया और ख्वार हो गया, मौला इस हालत से मुझे बचाना। ये दोनों दुआएं कोई ताकत हैं, रब की तकदीर और रब के निजाम अगर तेरे उलट है, तेरी खताओं की वजह से या तेरे किसी बड़े के खताओं की वजह से वो निजाम चल रहा, बद्दुआ का, लानत का और मासियत और शकावत और बदबख्ती का अगर चल रहा है, ये दोनों दुआएं बंद हैं, बंद सैलाब के लिए, ये दोनों दुआएं कोट हैं किले के, ये दोनों दुआएं बुलेट प्रूफ हैं मुश्किलात और मसाइल के लिए, ये दोनों दुआएं राहत हैं, रहमत हैं, ये दोनों दुआएं बरकत हैं, अता हैं, ये दोनों दुआएं कुरान का नूर हैं, मदीने वाले के दिल का सरूर हैं।